اللہ تعالیٰ کا ہم شکر بجا لاتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بابرکت مہینے کے اختتام پر مجھے اور آپ کو اپنا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی۔ یہ ہمارے دین کی خوبصورت تعلیم ہے، اور یہ تعلیم اہل ایمان کو دی گئی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت حاصل ہو، کوئی خوشی حاصل ہو، کوئی راحت حاصل ہو، تو مومن کی نشانی اور مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اس خوشی کا اظہار بھی اللہ کی دی گئی تعلیمات کے ذریعے کرتا ہے، اللہ کے دیے گئے احکامات کے ذریعے کرتا ہے۔ اس لیے کہ مومن یہ سمجھتا ہے کہ خوشی ہو یا غم ہو، اس میں انسان کا اختیار نہیں، یہ دونوں چیزیں، دونوں حالتیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں، اللہ کے قبضے میں ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خوشی کے کہے لگا رہا ہوتا ہے، خوشی منا رہا ہوتا ہے، آنے واحد میں ایسی حالت تبدیل ہوتی ہے کہ اس کی خوشیاں غم کی آہوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دکھ کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں، مشقت کی حالت میں، لیکن حالات اس کو اس حالت سے تبدیل کر کے راحت اور سکون اور اطمینان کی حالت میں لے آتے ہیں۔ گویا دونوں حالتوں کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اہل ایمان کو تعلیم دی گئی کہ دونوں حالتوں میں مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے، خوشی کے عالم میں شکر کی طرف آ جانا چاہیے، اور غم کے حالت میں صبر کی طرف چلا جانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتائی کہ حقیقی خوشی ہے کیا ہے، خوشی کس چیز کا نام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی پیاری بات اور بہت ہی خوبصورت بات اور بہت ہی جامع بات فرمائی۔ فرمایا مومن کا جو دن نیکی میں گزر جائے، خیر میں گزر جائے، بلائی اور اچھائی میں گزر جائے، وہی دن مومن کے لیے دراصل عید کا دن ہے، یعنی عید کے دن کی طرح ہے۔ کتنی سادہ سی بات ہے، لیکن اس میں علم کی گہرائی کتنی ہے، حقیقت اس کے اندر کتنی ہے کہ مومن کو نیکی کے بغیر قرار آتا ہی نہیں، چین آتا ہی نہیں، اطمینان آتا ہی نہیں۔ تو خوشی تو نام ہی اطمینان کا ہے، چین کا ہے، سکون کا ہے، راحت کا ہے۔ اور اگر راحت ہی نہیں، چین ہی نہیں، سکون ہی نہیں، دل میں اضطراب ہے، دل میں تذبذب ہے، دل میں بے چینی ہے، دل میں بے قراری ہے، تو اعلیٰ سے اعلیٰ لباس بھی اس کے لیے بیکار ہے۔ سونے کا تاج بھی اگر اس کو پہنا دیا جائے تو وہ سونے کا تاج اس کو تکلیف تو دے سکتا ہے لیکن راحت نہیں دے سکتا۔ کئی ایکڑ کے اوپر بڑی بڑی حویلیاں بھی
اس کے لیے ویران کھنڈرات کی طرح ہے کہ جس کے دل کے اندر اطمینان موجود نہیں، جس کے دل کے اندر راحت موجود نہیں، جس کا دل بے چین ہے، جس کا دل بے قرار ہے، بہترین سے بہترین پارک میں اس کو لے جائیں، ہر طرف پھول کھلے ہوئے ہوں، وہ ان پھولوں کو دیکھ کر بھی یہ کہے گا کہ مجھے کانٹے چبھ رہے، مجھے کانٹے چبھ رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اس کی اندر کی دنیا، اندر کی کائنات مطمئن نہیں ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے۔ وہ اصل خوشی، حقیقی خوشی اور ہمیشہ کی خوشی اہل ایمان کے دل کے ساتھ وابستہ ہے اور نیکی اور خیر کے ساتھ وابستہ ہے، اللہ کے تعلق کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسی لیے جو خوشی عید الفطر کی صورت میں ہم مناتے ہیں، اس سے پہلے نیکیوں کا ایک بے بہا خزانہ اہل ایمان کے ساتھ منسلک کیا کہ کس طرح لوگ چل چل کر، لپک لپک کر اللہ کے گھروں کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا نیکی کا ماحول جب مل گیا، دل کا اطمینان آ گیا اور دل کو قرار آ گیا، اور انسان نے ایک بہت ہی عمدہ اور قیمتی کمائی کما لی، تو اب فرمایا اب تمہارا حق بنتا ہے کہ تمہیں انعام بھی دیا جائے اور تم خوشی بھی مناؤ۔ بہت ہی خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں اہل ایمان کہ جن کی خوشیاں خرافات سے پاک ہیں، بشرطے کہ یہ خرافات سے پاک منائیں۔ اس میں وہ عنصر شامل نہیں ہے کہ جو غیر مسلم لوگ شیطانی اعمال کی وجہ سے اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے خوشی دوبالا نہیں ہوتی، خوشی برباد ہوتی۔ مومن کو اس راستے کی طرف بلایا ہے کہ جس راستے کا ہر قدم خوشی کا قدم، ہر نظر خوشی کی نظر، ہر بول خوشی کا بول ہے۔ اس کا اٹھنا خوشی کا باعث، بیٹھنا خوشی کا باعث، آنا خوشی کا باعث، جانا خوشی کا باعث، کسی سے ملنا خوشی کا باعث، کسی سے جدا ہونا خوشی کا باعث۔ اس کے دن خوشی سے لبریز اور اس کی راتیں خوشیوں سے مزین، ایسا ماحول مومن کو عطا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ نیکی کا ماحول، خیر کا ماحول، بلائی کا ماحول، ہمدردی کا ماحول، اخوت کا ماحول، اتنا پیارا ماحول کہ اگر اس ماحول میں مومن اپنے آپ کو ڈھال لے اور اس ماحول میں ڈھل جائے تو اس کا زندگی کا ہر لمحہ خوشیوں سے مزین ہوگا، خوشیوں سے مزین ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کے دشمنوں کو معلوم ہے کہ مومن کی خوشی ان کے دین میں ہے، ان کی نیکی میں ہے، ان کی بلائی میں ہے، اور ان کے آپس میں اتفاق میں ہے، اتحاد میں ہے، آپس کی ہمدردی میں ہے۔ ان چیزوں کے اندر مومن کی خوشی ہے، تو پھر دشمن نے چن چن کے ہماری ایک ایک اس صفت کو اور عمل کو ٹارگٹ کیا، اور ٹارگٹ کر کے اہل ایمان کو ایسے حالات سے دوچار کر دیا کہ جن حالات میں اگر یہ خوشیاں منائیں بھی تو ان کی آنکھوں سے آنسوں کے سیلاب چل پڑے۔ ان کو ایسا دکھ دیا جائے، ایسی تکلیف دی جائے، ایسی اذیت دی جائے، ایسی فضائیں بنا دی جائیں کہ یہ خوشیوں کے ماحول کے اندر رہ کر جب چاروں طرف نظر دوڑائیں تو کہیں ان کو امت کے تڑپتے ہوئے لہو سے لت پت معصوم اور ننھے پھول نظر آئیں، بچے نظر آئیں، بچیاں نظر آئیں، لت پت لہو سے خواتین نظر آئیں، بوڑھے نظر آئیں،
اجڑی ہوئی بستیاں اور اجڑی ہوئی حویلیاں ان کو نظر آئیں، ان کی چیخ و پکار ان کے کانوں میں پڑے، ان کے دل و دماغ پہ دستک دے، اور ان کی خوشیاں خاک میں مل جائیں، یہ خوشیاں خاک میں مل جائیں۔ 100 سال، 1 صدی ہو گئی ہے، اس امت کی محرومی کی 1 صدی طویل ترین عرصہ ہو گیا کہ جب ان کے دامن سے خوشیوں کو کھینچ لیا گیا، ان کے چہرے سے مسکراہٹوں کو کھینچ لیا گیا، ان کے دل و دماغ سے خوشیوں کے سارے سامان الگ کر کے رکھ دیے گئے۔ پوری دنیا میں اہل اسلام پر ظلم کے وہ پہاڑ 1 صدی سے ٹوٹ رہے ہیں کہ کبھی کوئی عید کی خوشی منانے کے لیے نکلا تو اس کو افغانستان میں خون کی بہتی ہوئی ندیاں نظر آئیں، کبھی کوئی خوشی منانے کے لیے عید کے دن نکلا تو مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی ہیرو پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکتا ہوا نظر آیا کہ یہ دیکھو تمہاری بڑی عید ہے، اور بڑی عید کے اوپر تمہارا لیڈر وہ ہم نے پھانسی کے اوپر لٹکا دیا گیا۔ کبھی مسلمان عید کے لیے نکلا تو بدترین جیل امریکہ کی، اس کے اندر روتے چیختے چلاتے آہوازاری کرتے مسلمانوں کے قیدی نظر آئیں۔ کبھی مسلمان عید منانے کے لیے نکلے تو چیچینیا کے اندر لاشوں کے انبار، اہل ایمان کے لاشوں کے انبار نظر آئیں، بوسنیا کے اندر اہل ایمان کی لاشوں کے انبار نظر آئیں۔ کبھی مسلمان خوشی منانے کے لیے عید کے دن نکلے تو برما میں وہ مظلوم مسلمان، ان کی لاشیں، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا، کسی کا پاؤں کٹا ہوا، کسی کا ناک کٹا ہوا، کسی کا کان کٹا ہوا، زندہ انسانوں کو اس طرح ذبح کیا گیا کہ اس تاریخ کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔